الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میری اسلامی مائیں بہنیں اور بچیاں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی کا ملفوظ جو ہوتا ہے وہ بڑا جامع ہوتا ہے، لیکن 80 سال 100 سال گزر گئے اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا بیچ میں زمانہ ہے، قدریں بدل گئیں، عادتیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بدل گئیں، تو اس لیے میں اپنے ذوق کے مطابق یا جو میری معلومات ہیں جو مجھے حاصل ہوئی ہیں اپنے بزرگوں سے، بالخصوص اپنے والد محترم کے علوم سے، تو میں اس کی روشنی میں اس کو پھیلا دیا کرتا ہوں۔ اس سے اور بھی بہت سے مسئلے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، حل بھی ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اطمینان کا سبب یہی ہوتا ہے کہ انسان کوئی دماغ میں بات سمجھ میں بھی آ جائے اور کوئی مسئلہ حل بھی ہو جائے۔ خیر، آج کا ملفوظ یہ ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دو جس کو وہ اپنے جی آئی خرچ کر سکے۔ جی آئی جس کو جیب خرچ کہتے ہیں، اس کی تعداد اپنی اور بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے، مثلاً روپیہ، 2 روپیہ، 10، 20، 50 روپیہ، جیسی گنجائش ہو۔ ملفوظ مکمل ہو گیا۔ اب اس میں جو چیز لائق وضاحت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اپنے ذوق سے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ، ایک تو یہ کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے۔ تو میری عمر بہرحال اب جتنی ہو گئی ہے، ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ بیوی کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت میں بیوی کا استعمال تھا، مراد وہی ہے جو آپ کی زوجہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے نکاح میں ہے۔ تو فرمایا کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے، اور یہ کہنا کہ یہ بھی حق ہے، اس سے میرا ذوق منتقل ہوا ہے اس بات کی طرف کہ حقوق تو بہت سے ہیں مردوں پہ، یعنی شوہروں پہ، عورتوں کے بڑے حقوق ہیں جو بھی ہیں، اور مردوں کے عورتوں کے اوپر ہیں حقوق۔ یہ اصل میں ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ مردوں پر عورتوں کے حق ہوں اور عورتوں پہ کچھ نہ ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو عام طور پہ میں یوں بھی کہہ دیا کرتا ہوں، جب کبھی دعا کرتا ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، تو میں یہ کہا کرتا ہوں، یعنی نکاح وغیرہ کے موقع پر، کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کو ایسے شوہر عطا فرما جو ان کی قدر کر سکیں، اور ان بچیوں کو ایسا بنا دے کہ یہ اپنے شوہروں کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ یعنی بیوی کے لیے میری زبان سے یہی نکلتا ہے کہ اس کا حق ادا کر سکیں، اور شوہر کے لیے یہ نکلتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس کے تقاضے ہیں۔ یہ میری ایک دعا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق اور ذمہ داری اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے، شوہر کی ذمہ داری یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، شوہر کا حق یہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ فرمانا کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے
سے معلوم ہوا کہ اور بھی حقوق ہیں جو بہرحال اپنی اپنی جگہ لکھے ہوئے بھی ہیں، اور اگر اس موضوع پر کبھی بات ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہلوا دیں۔ تو یہ حق بھی ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دو جس کو وہ اپنے جی آئی کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے، جس کو حضرت فرماتے ہیں کہ جیب خرچ کہا جاتا ہے۔ اس سے دو چیزیں، ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جو شوہر اپنی بیوی کو پیسے دیتا ہے ماہانہ کاروبار میں سے، اپنی کمائی میں سے، اپنی آمدنی میں سے، اگر وہ ملازمت کرتا ہے تب ٹھیلہ لگاتا ہے تب، بہرحال بیوی کو ایک رقم جو ہے یہ تو شریعت نے دلوائی ہے، اور وہ ہے نان نفقہ۔ نان نفقہ ویسے تو نان روٹی کو کہتے ہیں اور نفقہ خرچے کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں یہ پیسہ رکھ دیا جائے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ بیوی کے ہاتھ میں پیسہ ہو، کیونکہ وہ گھر کو چلاتی ہے، بچوں کو دیکھ رہی ہے، بچوں کی ضرورت اور بھی جو بھی کچھ۔ تو یہ ہے نان نفقہ، اس کا تو ہے شریعت سے اس کا تعلق ہے، اور یہ اللہ اور رسول کی طرف سے یہ لازم کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں کہا کرتا ہوں کہ شوہر پہ تو لازم ہے کہ وہ نان نفقہ ادا کرے بیوی کا، یعنی اس کا خرچہ، اس کے خرچے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بچے بھی شامل ہیں جتنے بھی ہوں، اور جو ضرورتیں ہیں پھر اس میں شوہر کے لیے کھانا پکانا اور شوہر کی چیزوں کو سنبھالنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں، علاج، معالجہ، کپڑا لینا دینا، یہ بھی سب شامل ہے۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شوہر پہ تو لازم ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ دے، لیکن بیوی پہ لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کا خرچہ اٹھائے۔ آج کل بس یہ ایک ریت بن گئی ہے، میاں بیوی دونوں ملازمت اور سروس کرتے ہیں، تو کہنے کو تو بڑی اچھی بات ہے کہ صاحب بیوی جو ہے وہ بھی جاب کرتی ہے، جاب کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ بہت سی بیچاری ہماری بچیاں، ہماری خواتین، لڑکیاں، کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، کوئی غریب ہے، اپنے بہن بھائیوں کی کفیل ہے، کفالت کر، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، الحمدللہ پاکستان میں یہ بہت بڑا ایک اللہ کا انعام ہے کہ فیکٹری اور کارخانے والے جو ہیں انہوں نے عورتوں کی بھی ایک اس کے اندر وہ حصہ رکھا ہے، اور وہ ملازمت کرتی ہیں اور ان کو بیچاریوں کو مل جاتا ہے، تو وہ مجبوری سے کرتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شوق سے تو کبھی بھی کوئی عورت ملازمت نہیں کرتی، وہ کرتی ہی مجبوری سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو یہ ماسیاں کام کرتی ہیں اور برتن مانج رہی ہیں اور صاحب کپڑے دھو رہی ہیں، کھانے پکا رہی ہیں، یا جو بھی کچھ جس کے ہاں بھی ہے، اور عام طور پہ بڑے گھرانوں میں، مالدار گھرانوں میں، یہ ان کو حقیر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ یہ بات نہیں ہے، یہ بھی عزت دار ہیں۔ اگر یہ اندرون ملک سے، کہیں پنجاب سے، کہیں سندھ سے، کہیں سے، اگر یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، کہیں بھی ٹھہری ہوئی ہیں، اور یہ ملازمت کر رہی ہیں گھر گھر جا کر، تو ان کی قدر کرو، اس حوالے سے بھی قدر کرو کہ یہ بیچاری مجبور تھیں تو اس لیے یہ کام کرنے نکلی، ورنہ معاف کیجئے کسی عورت کا یہ جی نہیں چاہتا۔ ویسے نکل آئے سیر تفریح کے لیے، ہوا خوری کے لیے، کسی تفریحی مقام پہ چلی جائے، بازار چلی جائے، سبزی لینے چلی جائے، لیکن کمانے کے لیے اور نوکری کے لیے عورت کا کبھی جی نہیں چاہتا کہ وہ جائے۔ اس کی فطرت میں یہی ہے کہ میں اپنے گھر کو سنبھالوں، اپنے شوہر، اپنے بچے، لیکن مجبوری سے کرتی ہے، اور لوگ جو ہیں ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے بھی ہیں، اٹھانا چاہتے بھی ہیں۔
بہرحال انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے بچائے کہ خدا نہ کرے کہ کل کو ہماری بھی کوئی بچی اور ہمارے گھر کی بھی کوئی خاتون کمانے پر آ جائیں، اور یہ بہرحال اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں بھی ملازمت کر رہی ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں بڑی ایک تفریق آ جاتی ہے، بجائے محبت کے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کمایا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ایک تقسیم چل پڑتی ہے، اور اس میں بڑی خرابیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے باہر کے ملکوں میں یہ پتہ چلا ہے، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کہ میاں بیوی جو دونوں جاب کرتے ہیں ان کی لڑائی یہی ہوتی ہے۔ اگر لڑکی کی ماں چلی گئی تو لڑکا کہتا ہے بھائی تم اپنے پیسے سے خرچ کرو، میں خرچہ نہیں اٹھاؤں گا تمہاری اماں کا، اور لڑکے کی ماں یا باپ چلے جائیں تو بہو یہ کہتی ہے کہ بھائی میں نہیں اٹھاؤں گی خرچہ۔ یعنی اندازہ لگائی، یہ ایک گویا ایک ذلیل کلچر ہماری الحمدللہ ہمارے اپنے خاندانوں میں نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ شوہر بیوی کے ماں باپ کی قدر کرتا ہے، اور بیوی جو ہے شوہر کے ماں باپ کی، ساس سسر کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ مرد کماتے ہیں، عورتیں نہیں کماتی، لیکن مجبوراً کمائیں تو وہ الگ چیز ہے، اور جائز کام کریں۔ اگر پردے میں اور شریعت میں رہ کے کما سکتی ہیں تو بالکل کمانے کا ان کا حق ہے، اور وہ تو لیکن بیوی جو ہے وہ شوہر کا خرچہ نہیں اٹھاتی، اس کے ذمے بھی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ بٹا دے، مکان خرید رہے ہیں یا کرایہ مکان کا دے رہے ہیں، دونوں کے فائدے ہیں۔ بیوی بھی رہ رہی ہے کرائے کے مکان میں، شوہر بھی رہ رہا ہے، تو اصولاً تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اگر کرائے میں رہ رہا ہے مکان میں تو وہ کرایہ دے، لیکن اگر بیوی بھی اپنے پاس سے دے دے اگر وہ کماتی ہے تب۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شوہر پہ تو لازم ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ، بیوی کی ضروریات کو پورا کرے، اور یہ اس پر شرعاً لازم ہے، قانوناً بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیوی کو نان نفقہ دے رہا ہے شوہر، وہ میں دوں یا کوئی بھی دے، تو یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے بیوی پہ، یہ تو اس کا حق ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت تھانوی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں مردوں کو کہ بھائی اپنی بیویوں کو کچھ الگ سے بھی دے دیا کرو، جس کو جیب خرچ کہتے ہیں، مختلف زبانیں کہتے ہیں خرچہ پانی اور خرچی، اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ رکھ دیے ہیں۔ تو بہرحال جیب خرچ، پاکٹ منی بھی اس کو انگلش میں کہتے ہوئے سنا ہے میں نے۔ تو بیویوں کی دل جوئی کے لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ان کو اتنی کوئی رقم دے دیا کرو کہ جو وہ اٹھا کے رکھیں، اپنی مرضی سے خرچ کریں اور صاحب جمع کریں، جو بھی کچھ کریں۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں اس کی مقدار نہیں مقرر کر رہا ہوں، جو تمہاری حیثیت ہے، جو بیوی کی حیثیت ہے، اس کے مطابق تو ادا کرو۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک دلجوئی ہو جاتی ہے، وہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی میں عرض کر دوں، ایک آدھ 2-3 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ جو مہر ہے جو دلہن کے لیے نکاح کے وقت طے ہوتا ہے، یہ نہ دلہن کے باپ کا ہے، نہ ماں کا ہے، نہ بھائیوں کا، نہ برادری کا، نہ کسی کا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے اس بچی اور اس دلہن کی دلجوئی کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو رقم دو، اس کو پیسے دو، یا جو بھی زیور ہو، کوئی جو بھی چیز دینا چاہو، تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو یہ مہر لازم ہے۔ جو لوگ مہر کے موقع پر یہ سمجھتے ہیں اور چور دروازہ نکالتے ہیں اور فرار، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، آخرت میں اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ زانیوں میں شمار ہوگا، حدیث میں آتا ہے۔ تو جو مہر دیا جاتا ہے یہ لڑکی کا ہے، کوئی باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، اور ماں کہے کہ میں نے اتنے کیے، اور کچھ نہیں۔
ماں اور باپ کو تو خرچ کرنا ہی ہوتا ہے لڑکی کی شادی پہ جو ضروری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس میں سے نہیں ہے کہ یہ لڑکی کا مہر جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، یہ خالصتاً لڑکی کی ملکیت ہے، اس کو دینا چاہیے۔ اسی لیے افضل مہر یہ ہے، فضیلت جس کی وہ یہ ہے کہ فوراً دے، بس جب اپنی دلہن کے کمرے میں جائے تو اس کے ہاتھ میں جو بھی کچھ رکھنا ہے، سونا ہے، زیور ہے، جو بھی۔ تو یہ چیز حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ یہ اب تمہاری زندگی میں شامل ہے، اور اس کو جیب خرچ کے طور پہ دیتے رہا کرو، اس سے اس کے دل میں ایک محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کا گویا بہت سی خرابیاں جو ہیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ اس کا گویا اگر تم دل جیت لو اور دل رکھ لو تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اپنی بھی حیثیت دیکھ لو، اس کی بھی دیکھ لو، اور جتنا بھی بنے۔ اس زمانے میں سستا زمانہ تھا، تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں روپیہ 2 روپیہ 10 20 50 10 20 50 تو آج کے یوں سمجھ لو کہ 50,000 تو ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا دے سکتے ہیں اس کو دینا چاہیے، اور بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ میرا ہے، اب وہ سنبھال کے رکھے۔ عام طور پہ بڑی سگھڑ بیویاں جو ہیں وہ اٹھا کے رکھتی ہیں، بچا کے رکھتی ہیں، تو یہ بس مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم ان کا خیال رکھو، یہ اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی امانت ہیں تمہارے پاس، جو یہ تمہارے نکاح میں یہ عورتیں ہیں، ان کا دل خوش کرو، ان کو راضی رکھو، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، اور ان کو جیب خرچ کے حوالے سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ اگرچہ ان کا حق نہیں ہے، حق تو نان نفقے کا تھا، لیکن جیب خرچ دینے سے ان کے دل میں تمہاری اور قدر و قیمت بڑھ جائے گی، اور کوئی تمہارے درمیان کبھی کوئی جدائی ڈالنے کی کوشش نہیں کر سکے گا، کرے گا تو ناکام رہے گا۔ تو اس لیے تو میں اب ایک مشورہ اور یہ بھی دے دوں اپنی بچیوں کو یا خواتین کو یا بیویوں کو کہ بھئی جب شوہر تمہیں دے، جتنا بھی دے گھر کے اتنا بچا لو کہ ایک تو شوہر کو قرضہ نہ لینا پڑے، کل کو ضرورت پڑ جائے تو تمہارے پاس سے بھی نکل۔ دوسرے یہ ہے کہ سب سے پہلی کوشش ہر بچی، ہر نکاح میں آنے والی لڑکی پہلے دن سے یہ پلاننگ کرے شوہر کے ساتھ کہ بھئی ہمیں اپنا گھر بنانا ہے، 1 کمرے کا ہو، 2 کا ہو، گویا بالکل ہی گراؤنڈ پلس وہ جو ہو، تو مکان ہو، فلیٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو مکان اپنا ہو جائے تو ساری کائنات اپنی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑی بڑی بادشاہتوں سے بھی بڑھ کے ہے کہ میاں اور بیوی ایسے مکان میں رہیں جو ان کی اپنی ملکیت کا ہو، تو وہ بچی، وہ لڑکی اور وہ بیوی بڑی وہ گویا میں سمجھتا ہوں قابل تعریف ہے، اور بڑی گویا دانشمند اور عقل مند ہے کہ جو ابھی سے یہ کوشش کرے کہ بھئی ہم اپنا مکان بنائیں تاکہ کرائے کے جھنجھٹ سے نکلیں، اور اپنا مکان بنا کے اپنی دیوار، اپنی گویا 4 دیواری میں آزادی کے ساتھ رہیں۔ اس میں عزت بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اپنا مکان ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس یہ اس کا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بیویوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بیویوں کو صحیح طور پہ اپنے مال کو سنبھالنے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔